مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، اس نے تھوڑے تھوڑے لہجے میں کہا تھا۔ وہ آج شیخ کے کمرے میں اجازت لے کر آیا تھا، جبکہ باہر وہ لوگ پلان کی اہم تیاریاں کر رہے تھے۔ شیخ اس کے سامنے بیٹھے اپنی تصویر کو مکمل کر رہے تھے۔ انہوں نے ضیام کے چہرے کی جانب دیکھا تھا، گویا وہ اس سے نہ سمجھ آنے والی بات کا پوچھ رہے ہوں۔ جب اللہ نے مجھے شراب اور زنا جیسے بڑے بڑے گناہوں سے بچا لیا، تو وہ مجھے کیوں لڑکیوں کو کوٹے پر بیچنے اور ان کا سودا کرنے جیسے سنگین جرم سے بھی تو بچا سکتا تھا۔ ضیام نے صبح سے پریشان کر دینے والے سوال کے بارے میں آخر بول ہی دیا، جبکہ شیخ نے اس کے سوال پر اپنی تصویر برابر میں رکھ دی تھی۔ تم نے مائشہ کے ساتھ بھی تو وہی سب کرنا چاہا تھا نا؟ انہوں نے جیسے اسے یاد دلایا۔ جی، اس پر اس نے سرسری سا کہا تھا۔ تو تم کیوں نہیں پائے؟ اب وہ اس سے سوال کر رہے تھے۔ یہ وہ سوال تھا جو اس نے جب بھی خود سے کیا تھا، اس کا کبھی کوئی جواب نہیں مل پایا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ مزید بولے تھے۔ کیا تم نے کوشش کی تھی؟ انہوں نے مزید سوال کیا۔ جی، میں نے کوشش کی تھی۔ اسی کوشش میں تو میں نے اسے اس رات کو سب کہا تھا۔ ضیام خاموش ہوا تھا۔ پھر انہوں نے سوال کیا۔ وہ آج اس کے دل کی تمام باتوں کو کھولنا چاہتے تھے۔ وہاں تک سب ٹھیک تھا۔ میں اسے صبح بیچنے والا تھا، مجھے میرے پیسے مل جاتے اور پھر میرا 50واں ٹارگیٹ بھی مکمل ہو جاتا، مگر وہ پھر رکا تھا، کیونکہ اس کے لیے کسی سے اس رات کا ذکر ہمیشہ مشکل رہا تھا۔ مگر انہوں نے پھر سے سوال کیا۔ اس کے وہ الفاظ میرے کانوں میں اس طرح پڑے کہ وہ میری دنیا ہی بدل گئی۔ مجھے تو عادت تھی چیخنے اور رونا دھونا سننے کی، لیکن اس کی آنکھوں میں تو مجھے کچھ اور ہی نظر آیا تھا۔ ضیام خاموش ہو گیا تھا۔ وہ آج پہلی بار کسی سے اس رات کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ جو وہ کہنا چاہ رہا تھا وہ بیان ہی نہیں کر پا رہا تھا، مگر شیخ خاموشی سے اسے سن رہے تھے۔ ضیام کو ایسے معلوم ہوا تھا کہ اگر آج وہ انہیں ساری رات بھی اپنی روادات سناتا تو وہ سنتے رہتے۔ اس دن سے پہلے مائشہ کی آنکھوں میں نے کبھی نہیں جھانکا تھا، نہ ٹرین میں اور نہ کراچی میں۔ اس رات ہی جھانکا اور میں پل میں خاک ہو گیا۔ مجھے باقی لڑکیوں کی طرح ان آنکھوں میں خوف نہیں دکھا، نہ ڈر نظر آیا، نہ ہی غصہ۔ مجھے وہاں بس خود کا دیا ہوا دھوکہ نظر آ رہا تھا۔ وہ نمی اور اس کا رونا مجھے یہ احساس دلا رہا تھا کہ وہ فقط میری چاہت میں رو رہی ہے۔ وہ سر نیچے کیے بولے جا رہا تھا۔ شیخ اس کی بات پر مسکرائے تھے۔ تم جس گناہ کے ذریعے جہنم کا راستہ ناپ رہے تھے، اللہ نے اپنی خفیہ تدبیر سے تمہیں اسی گناہ کے ذریعے ندامت عطا کری اور ذریعہ مائشہ کو بنا دیا۔ اگر تم باقی گناہوں میں مبتلا ہوتے تو شاید تمہیں نہ مائشہ ملتی اور نہ یہ عزت۔ تم اس گناہ میں مبتلا رہے کیونکہ یہی گناہ تمہاری ندامت بننے والا تھا۔ خیر، وہ رب ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ضیام نے ان کی بات پر اپنا سر اٹھا لیا تھا۔ مجھے اپنا گھر حلال کے پیسوں سے خریدنا ہے۔ مجھے ان لڑکیوں کو بھی آزاد کروانا ہے جن کو میں نے برباد کر دیا۔ ان سب سے معافی مانگ لوں گا، لیکن پیسوں کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ ضیام نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ تو تم اپنے پیسے کیا قبر میں لے کر جاؤ گے؟ شیخ نے اس کی جانب دیکھ کر سنجیدگی سے کہا تھا۔ ضیام نے ان کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ مذاق نہیں تھا بلکہ وہ سنجیدہ تھے۔ اس نے پھر بھی ناسمجھی سے انہیں دیکھا تھا۔ کسی بھی کمپنی میں کسی کا کمپنی پلان فری میں تو نہیں لیا جاتا۔ تم نے آج اپنا پلان ہمیں بتایا ہے، مطلب اس پلان کو کمپنی کو بیچا ہے، تو اس کے تمہارا حق ہی ہے ضیام۔ نہیں، یہ پلان میں نے ان معصوموں کی جان بچانے کے لیے بنایا ہے، میں نے اس پلان کو بیچا نہیں ہے۔ ضیام نے حیرانی سے کہا۔ تمہیں نیت کا ثواب اللہ دے گا، لیکن فی الحال تو ہم تمہیں اس پلان کے پیسے دیں گے، شیخ نے تھپتھپا کر بتایا تھا۔ ضیام، جو اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں اللہ انہیں کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ تمہارے اکاؤنٹ میں 150 کروڑ روپے موجود ہیں اس وقت، اور یہ سب تمہارے پچھلے مہینے کے 2 اسلامک ایپس جو تم نے بچوں کے لیے بنائے تھے اور آج کے ایک پلان کے ملا کر جمع ہوئے ہیں۔ شیخ نے اسے مکمل تفصیل بتائی تھی اور وہ بہت حیران ہوا تھا، کیونکہ یہ وہی جانتا تھا کہ اس بار اس کی نیت صرف کام کی تھی، اس نے اس دوران کبھی پیسوں کا نہیں سوچا تھا۔ ابھی ضیام عادل کے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں وہ سب الف سمیت سب کچھ ترتیب دے رہے تھے۔ بیڈ پر عادل عاطف بیٹھے تھے، علی سائڈ ٹیبل سے ٹک کر کھڑا تھا، جبکہ الف سامنے اسٹڈی ٹیبل سے لگ کر کھڑا بول رہا تھا، جبکہ ضیام اندر آ کر الماری سے ٹک گیا تھا اور وہ بھی اب الف کو غور سے سن رہا تھا۔ ہم کراچی میں میرے ماموں کے گھر میں ٹھہریں گے، وہیں سے سب کچھ پلان ہوگا۔ اس بار کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ یہ کم سے کم 1 ہفتے کا کام ہوگا، کیونکہ ہمیں مخصوص تاریخ کا علم نہیں ہے، لیکن یہ 15 سے 20 تاریخ کے بیچ کا ہی کوئی دن ہے۔ اس دوران سب کمپنی کے لیپ ٹاپ کے ساتھ لے لینا، کیونکہ ہمیں وہیں سے آفس کا کام بھی کرنا ہوگا۔ ابھی کے لیے اتنا کافی ہے۔ الف خاموش ہوا تھا، سب نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلائے تھے۔ الف وہاں ہوتا ہوا اب اپنے گھر کی جانب بڑھا تھا۔ لاہور میں یہ ان کا ایک چھوٹا سا گھر تھا جو آج کے دن ہی کھولا گیا تھا۔ یہ ان کا بہت پرانا گھر تھا، چاروں طرف مٹی اور سفید چادروں سے فرنیچر ڈھکا ہوا تھا۔
آج نورے اور نائلہ بھی رات کی فلائٹ سے لاہور آ رہی تھی، اسی لیے الف اب ہوٹل سے گھر میں آ گیا تھا۔ چابی سے گھر کھول کر کچھ دیر بس اس گھر کو دیکھتا رہ گیا۔ وہاں لگی تصویریں سے بہت کچھ یاد آ گیا تھا۔ بہت سی یادوں نے اسے اپنے گھیراؤ میں لے لیا تھا، لیکن ان سب یادوں پر بھی ایک ٹینشن نے گھیر لیا تھا، اور وہ یہ تھی کہ اب یہ پورا گھر کس طرح صاف کرے گا۔ اسے شدت سے سلیم یاد آئی تھی، گویا یہ تو وہ بھی جانتا تھا کہ اسے کوئی کام کروانا کتنا مشکل تھا، لیکن الف نے پھر بھی اس سے کسی طرح کام کروا ہی لینا تھا۔ ابھی وہ دروازہ بند کر کے کچھ دیر بس کھڑا ہی ہوا تھا اور سوچ ہی رہا تھا کہ کہاں سے شروع کرے کہ اتنے میں دروازے کی بیل بجی تھی۔ اتنا تو الف بھی جانتا تھا کہ اس گھر کا چند لوگوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتا۔ پھر اس نے آ کر دروازہ کھول دیا تھا۔ سامنے بلیک ابایا میں 3 خواتین کھڑی تھی۔ آپ سب؟ الف نے انہیں دیکھ کر سوالیہ کہا۔ السلام علیکم قاری صاحب، ہمیں وائٹ کمپنی کی طرف سے خاص طور پر یہاں بھیجا گیا ہے۔ میرا نام مائسہ ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، یہاں کی صفائی یہ لڑکیاں کر دیں گی، مائسہ نے الف کی جانب دیکھ کر کہا تھا۔ وعلیکم السلام، وہ تو ٹھیک ہے بہن، لیکن یہاں کا آپ سب کو بتایا کس نے؟ الف نے مزید سوال کیا تھا۔ آپ کے اور میرے استاد محترم نے، شام کے وقت ان کا فون آیا تھا، انہوں نے ایڈریس بتایا اور ہمیں پریشانی بتائی، پھر یہ بچیاں تو آپ کو سنتی بھی بہت ہے، اسی لیے دونوں دل سے آپ کے گھر کی صفائی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی، تو میں انہیں اپنی سرپرستی میں یہاں لے آئی۔ پریشان نہ ہوں، استاد محترم کو علم ہوگا کہ آپ یہ گھر اکیلے صاف نہیں کر سکتے، مائسہ نے مزید کہا تھا، اور اب الف کو مطمئن کرنے میں وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ الف بھی نقاب پوش اس لڑکی کی باتوں سے کافی مطمئن ہوا تھا۔ مائسہ نے سب سے پہلے اپنے ہاتھ میں پکڑا ID کارڈ الف کو دکھایا، جس سے اسے مزید اطمینان ہوا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ نائلہ اور نورے کو ایئرپورٹ سے لے کر اس گھر میں داخل ہوا تھا۔ پورا گھر بالکل بدل چکا تھا، ان تینوں نے چند وقت میں ہی پورا گھر صاف کر دیا تھا۔ نائلہ اور نورے نے بھی اس گھر کو کافی دور سے دیکھا، جبکہ نورے تو اس گھر میں پہلی بار آئی تھی۔ ماما، یہ صفائی بھائی نے تو نہیں کی ہے پکا، نورے نے نائلہ کے کان میں سرگوشی کی، جسے الف نے سن لیا تھا۔ صحیح کہا میری بہن، سامنے تمہاری 3 بہنیں کھڑی ہیں، انہوں نے کی ہے، الف نے سامنے باقی صفائی میں مصروف ان لڑکیوں کو دیکھ کر کہا تھا۔ نائلہ نے سوالیہ نظر سے الف کو دیکھا تھا۔ کمپنی کی طرف سے ماما، الف نے انہیں بتایا تھا۔ مائسہ نقاب میں تھی، جبکہ باقی وہ دونوں بچیاں اسکارف میں تھیں، جو 15 سال کی عمر کی تھیں۔ السلام علیکم، مائسہ نے ان دونوں کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، ماشاءاللہ بیٹا، بہت ہی سگڑ ہو، پورے گھر کو چمکا دیا تم سب نے۔ مائسہ مسکرا دی تھی، اسے اس قسم کے جملے کی توقع نہیں تھی۔ جاؤ الف، سب کے لیے چائے بناؤ، میں بھی بہت تھک گئی ہوں، نائلہ نے الف کی جانب دیکھ کر کہا تھا، جبکہ اس دوران وہ صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور مائسہ اور نورے نے ایک دوسرے کو سلام کیا تھا۔ چائے رہنے دیں آنٹی، اب ہم چلیں گے، ہم سب کو اپنے اپنے گھر جانا ہے، مائسہ نے بیٹھنے سے منع کیا تھا۔ ارے بیٹا بیٹھ جاؤ، اور نقاب بھی ہٹا سکتی ہو، نائلہ نے دوبارہ کہا تھا، جس پر مائسہ بیٹھ گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ استاد معین شامی کے قاری صاحب گھر میں چائے بھی بناتے ہیں، مائسہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ بناتے ہیں آپی، چائے کیا کھانا اور ناشتہ بھی بنواتی ہیں امی، نورے نے مزے سے مائسہ کو بتایا تھا۔ ماشاءاللہ، پھر تو بھائی کافی اچھی چائے بناتے ہوں گے، مائسہ نے مزید مسکرا کر کہا تھا۔ جی بس ٹھیک ہی بناتے ہیں، وہ تو میں زیادہ اچھی بناتی ہوں، نورے نے چہک کر بولا تھا۔ ہاں، کیونکہ نورے صرف چائے ہی بناتی ہے اور کچھ نہیں آتا اسے۔ نائلہ نے اب کی بار الف کی سائڈ لی تھی۔ آپ ہی کرت، وہاں بیٹھی دونوں بچیوں نے مائسہ کو مخاطب کیا تھا۔ مائسہ نے ان کو دیکھ کر گردن ہلائی تھی۔ ارے بیٹا، آنے دو الف کو، اپنی اتنی پیاری پیاری 2 چھوٹی سی فینس کے لیے تو وہ ضرور سنائے گا کرت، نائلہ نے ان دونوں معصوم سی بچیوں کو دیکھ کر کہا۔ جی، مائسہ اور نورے مسکرا دی تھی۔ یہ امی بھی نا میری کسی بہن کے سامنے میری عزت نہیں رہنے دیں گی، الف نے منہ ہی منہ میں کہا تھا، اور اب وہ نورے کو میسج کر رہا تھا، آ کر چائے لے جاؤ۔ نورے نے باہر صوفے پر بیٹھے بیٹھے میسج پڑھا تھا اور وہ مسکرا دی تھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی تھی۔ ابھی سیلین ہوتی تو اسے آملیٹ بنا کر خود کھلا بھی رہی ہوتی ہے آپ، ہے نا؟ نورے دونوں ہاتھ کمر پر باندھے الف سے پوچھ رہی تھی۔ زیادہ بولو مت اور یہ چائے لے کر چلو میرے ساتھ، الف نے چائے کی ٹرے سے تھمائی تھی۔ کیا خوشبو آ رہی ہے بھائی، نورے نے لمبی سانس اندر کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ چلو، الف نے اس کی ڈرامے بازی کو اگنور کیا تھا۔ ہاں چلیں، ابھی تو آپ نے کرت بھی سنانی ہوگی اپنی بہنوں کو، نورے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی تھی۔ اس بڑے سے کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور وہ زمین پر صندوق کھولے بیٹھی تھی۔ آج ہی اس نے چابی بنوا لی تھی اور اب وہ اس صندوق کو کھول چکی تھی، لیکن ابھی اس کی آنکھیں بند تھی، اس نے انہیں کھولا نہیں تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اس چھوٹے سے صندوق کے اندر اسے کچھ تصویروں اور کاغذات کے لفافے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ رابعہ نے اپنے ہاتھوں سے ان تصویروں اور کاغذات کو باہر نکالا تھا۔
وہاں موجود ایک تصویر میں اسے زینت اور سکندر علی نظر آ رہے تھے۔ وہ ان کی شادی کی تصویر تھی۔ ان کاغذات میں سے ایک کاغذ زینت اور سکندر علی کے نکاح کا تھا۔ اس نے اس تصویر کو اپنی آنکھوں سے لگایا تھا، مگر اب وہ اگلی تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تصویر سکندر علی اور رابعہ کی تھی، جس میں 6 سال کے بعد رابعہ سکندر کی گود میں بیٹھی تھی اور دانت نکال کر ہنس رہی ہیں۔ رابعہ کی آنکھوں میں پانی آ گیا تھا، مگر اب وہ اگلی تصویر کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے خود کو پہچان لیا تھا، مگر وہ اپنے برابر میں بیٹھے اس بچے کو نہیں پہچان پائی تھی جو اس سے بڑا تھا اور اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ آنکھوں نے اس تصویر پر زور دیا تھا، پھر اس بچے ہوئے سے کاغذات پر بھی نظر ڈالی تھی، مگر جو کچھ اس کے سامنے تھا اسے اس میں سے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسے زینت کا خیال آیا تھا، پھر وہ ایک دم سے اٹھتی ہوئی زینت کے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ کاغذات اس کے ہاتھوں میں تھے، تصویریں بھی وہ اسی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ آج اس نے سارے جواب لینے کا سوچ لیا تھا۔ وہ ہاتھ میں وہ کاغذات اور تصویر لے کر چلنا شروع ہوئی تھی، وہ زینت کو تلاش کرتی ان کے کمرے تک پہنچ کر رکی تھی اور اس کی نظر زینت پر پڑی تھی جو کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھ رہی تھی۔ زینت نے رابعہ کے اچانک آنے پر اسے غور سے دیکھا تھا۔ آنکھوں میں نمی تھی، چہرے پر سوالات تھے اور وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں کچھ پکڑی ہوئی تھی۔ انہیں صحیح معنوں میں طوفان آتا دکھائی دیا تھا۔ مجھے اس کا جواب دے امی، رابعہ نے تیز آواز میں کہتے ہوئے وہ تصویریں رابعہ کے سامنے بیڈ پر ڈال دی تھی۔ انہوں نے ایک نظر ان بیڈ پر پڑی تصویروں پر ڈالی تھی جو رابعہ کے پھینکنے سے بکھر گئی تھی۔ کاغذات ابھی اس کے ہاتھ میں تھے۔ زینت اپنی اور سکندر کی تصویر تو پہچانتی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ رابعہ کس تصویر کا پوچھے گی۔ یہ کون ہے امی؟ یہ میرے ساتھ کون بیٹھا ہے؟ رابعہ اب بیڈ سے اپنی اس تصویر کو اٹھا کر زینت سے پوچھ رہی تھی۔ کس نے دیا ہے تمہیں یہ سب؟ کہاں سے ملی یہ تصویر؟ زینت نے الٹا اس سے سوال کیا تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، رابعہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ تم نے تو کہا تھا تمہیں سکندر نہیں ملے ماسکو میں، تو پھر یہ تصویر تمہیں کس نے دی رابعہ؟ زینت اب اس سے زیادہ سخت لہجے میں بولی تھی۔ مجھے بابا نہیں ملے، رابعہ نے انہیں سچ بتایا تھا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں کہ اگر تمہیں سکندر نہیں ملے تو تمہارے ہاتھ میں یہ تصویریں کہاں سے آئی ہیں؟ یہ تصویریں بابا کے پاس تھیں، وہ اب شل ہوتے دماغ سے بولی تھی۔ یہ تصویر تمہارے بابا کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھی رابعہ، تم مجھ سے کیوں جھوٹ بول رہی ہو؟ زینت نے اب پریشانی سے اس سے سوال کیا تھا۔ امی مجھے میرے سوال کا جواب دے، رابعہ نے ان سے دوبارہ اس تصویر کی جانب نشاندہی کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ یہ کاغذ دیکھیں، یہ نکاح کے پیپر ہیں، ان میں میرا نام کیوں لکھا ہے؟ رابعہ نے وہ کاغذ ان کو دکھایا تھا جس میں نکاح کے سائن اور اس کا تمام کام مکمل تھا۔ رابعہ سکندر علی بھی لکھا تھا۔ زینت نے وہ کاغذ ہاتھ میں لیا تھا، وہاں لڑکے کے نام کے آگے کا سب کچھ مٹ گیا تھا۔ پرانا ہونے کی وجہ سے وہ قلم کی سیاہی سے مکمل دھندلا گیا تھا۔ ان کی نظر سائن والی جگہ پر گئی تھی جہاں رابعہ کا انگوٹھا لگا ہوا تھا۔ پل میں انہیں ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ انہوں نے ایک نظر رابعہ پر ڈالی تھی۔ یہ سچ ہے رابعہ؟ انہوں نے اس کی جانب نظر کر کے کہا تھا۔ کیا سچ ہے؟ رابعہ نے جھنجھلا کر پوچھا تھا۔ یہ سچ ہے، تمہارا نکاح ہوا تھا، زینت بول رہی تھی اور وہ اپنا دماغ سن ہوتا محسوس کر رہی تھی۔ یہ کوئی مذاق ہے، کوئی کھیل ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا نکاح ہوا تھا؟ وہ شدید غصے میں بولی تھی۔ کس سے امی؟ اس نے مزید ایک سوال کیا۔ اس لڑکے سے۔ یہی ہے وہ۔ زینت نے اس تصویر میں بیٹھے اس لڑکے کی جانب اشارہ کیا تھا جو دکھنے میں رابعہ سے 4 سال بڑا تھا۔ رابعہ نے اب اس لڑکے کی جانب نظر کی تھی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے یہ بات کیسے چھپائی؟ اب وہ سوالیہ نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ میں چھپاؤں گی؟ مجھے تو خود نہیں پتا تھا کہ اس دن سکندر تمہارا نکاح کروانے لے کر جا رہے ہیں تمہیں۔ انہوں نے حقیقت بتائی تھی۔ مجھے سب بتائیں، ایک ایک بات بتائیں ابھی اسی وقت۔ اور وہ اب ان سے پوچھ رہی تھی۔ رابعہ، تمہارے اور میرے بابا کے بیچ کی دیوار تارا بیگم تھی۔ سکندر نے مجھے کالج میں ہی پسند کر لیا تھا۔ ان کے لاکھ خلاف ہونے کے باوجود میں نے سکندر سے شادی کی۔ میرا خیال تھا کہ شادی کے بعد تو تارا بیگم کا غصہ پرسکون ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ ان دنوں سکندر ایک ایجنسی میں تھے۔ وہ ہر طرح سے میرا خیال تو رکھ سکتے تھے لیکن میرے ساتھ نہیں رہ سکتے تھے، اسی لیے مجھے تارا امی کے پاس ہی رہنا پڑا۔ سکندر ہر مہینے مجھے دیکھنے آ جاتے تھے۔ میں خوش تھی کیونکہ ہم دونوں دور ہو کر بھی ساتھ ہوتے تھے۔ پھر مجھے تمہاری خوشخبری ملی، تب سکندر آئے، مگر تارا بیگم نے انہیں اندر نہیں آنے دیا۔ یہ کہلوا دیا کہ میں یہاں ہوں ہی نہیں۔ اس طرح کے بہت سی کوششیں کی کہ کس طرح ہم دونوں الگ ہو جائیں۔ پھر میں ایک دفعہ اس کوٹھی سے بھاگ گئی۔ وہ 2 سال ہماری زندگی کے بہت حسین گزرے۔ وہ مکمل میرے ساتھ ہوتے تھے۔ تارا بیگم اور اس کی کوٹھی کو میں بھول گئی تھی، مگر جب تم 7 سال کی تھی، جب تمہیں یادداشت کا مسئلہ بنا، تم ہر 2 مہینے کے بعد سب کچھ بھول جاتی تھی۔ زینت کی اس بات پر رابعہ چونک گئی تھی۔
ڈاکٹر نے دماغ کی سرجری کا کہا تھا. سکندر نے اپنی تمام تر کمائی تم پر لگا دی تھی. ہمیں مزید پیسوں کی ضرورت تھی. تب یہ لڑکا اپنے والد کے ساتھ ہمارے گھر ٹھہرا تھا. اس کے والد نے تمہیں اپنی بیٹی سمجھا, بہت پیار کیا, وہ تمہاری بہت پرواہ کرتے تھے. پھر انہوں نے تمہارے علاج پر پانی کی طرح پیسہ بہایا. ان دنوں سے پہلے جب ہم مایوس تھے مجھ سے ایک غلطی ہوئی تھی. میں تارا بیگم کی دہلیز پر جا کھڑی ہوئی تھی. میں نے ان سے پیسوں کا مطالبہ کیا. ماں کے سینے سے لگ کر روتے روتے اپنا گھر کا پتہ سب کچھ انہیں بتائی. پھر وہ دن آیا جب سب کچھ تباہ ہو گیا. کیا ہوا تھا اس دن؟ رابعہ نے ان کے خاموش ہوتے ہی پوچھا تھا. سکندر علی وہ لڑکا اور اس کے والد تھے. اس دن تارا بیگم نے مجھے اپنے پاس بلوا لیا. تب میرے گھر میں اس دن وہاں تمہارا نکاح ہوا, زینت نے بتایا تھا. رابعہ نے پھر سے انہیں دیکھا تھا اور اسی دن تارا بیگم نے وہاں سب کو مروانے کے لیے اپنے لوگ بھیجے. مگر کہتے ہیں جسے رب رکھے اسے کون چکھے. پھر میں یہاں کیسے پہنچی؟ اور بابا وہ آپ کی مدد کو کیوں نہیں آئے؟ رابعہ نے ذہن میں آنے والے سوال کیے تھے. تمہارے بابا نے کچھ دن بعد تمہیں میرے پاس پہنچا دیا تھا, مگر وہ خود نہیں آئے تھے. ان کا ایک میسج تھا جو ان نون نمبر سے آیا تھا. آج بھی سنبھال کر رکھا ہے میں نے اس میسج کو لیپ ٹاپ میں. انہوں نے رابعہ کی جانب دیکھ کر کہا تھا, کیا یہ وہ میسج ہے؟ رابعہ نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے کاغذ میں سے ایک پرنٹ آؤٹ باہر نکالا تھا. پھر وہ اسے بلند آواز سے پڑھنے لگی تھی. میری پیاری زینت, مبارک ہو, ہماری لاڈلی رابعہ کی سرجری بالکل ٹھیک ہوئی ہے. اب کبھی وہ کچھ نہیں بھولے گی. اب اس کی ساری یادیں اس کے ذہن میں محفوظ رہیں گی. تمہیں ایک بات سے آگاہ کر رہا ہوں, تمہاری ماں نے ہم سب کو جان سے مارنے کی کوشش کی, لیکن تم تو اپنے سکندر کو جانتی ہو. موت آسان نہیں میرے لیے. اپنی جان سے پیاری بیٹی کا نکاح فیضان کے بیٹے الف سے کر دیا ہے. میری گڑیا کو اس کا صحیح حقدار بچپن میں ہی مل گیا. یہاں پڑھتے پڑھتے رابعہ کی زبان لڑکھڑا گئی تھی. اس کی عزت کی حفاظت اب میرے علاوہ الف کی بھی ذمہ داری ہوگی. اس پر پورا بھروسہ ہے مجھے. ہماری رابعہ کو الف ہی خوش رکھ سکتا ہے. لیکن شاید رابعہ کو یہ سب یاد نہ رہے, شاید وہ سب بھول جائے. اسے یاد کروانا پیاری صرف تمہاری ذمہ داری ہے. میری بیٹی کو میرا ڈھیر سارا پیار دینا. میں جلد آؤں گا اور سب کچھ ٹھیک کر دوں گا. فی الحال خدا حافظ. رابعہ کے ہاتھ میں ان کے بھیجے ہوئے میسج کا پرنٹ آؤٹ تھا. وہ بار بار الف کے نام کو پڑھ رہی تھی. اس کی نظریں اس نام پر ٹھہر گئی تھی. ہاں, الف نام تھا اس لڑکے کا, فیضان بھائی کا بیٹا. اس سے تو ہوا تھا تمہارا نکاح. خدا جانے وہ کہاں ہو. وہ بھی تو اسے وقت بچہ تھا. میری سمجھ نہیں آتی تمہارے باپ نے آخر ایسا کیا ہی کیوں تھا. زینت بول رہی تھی, مگر رابعہ شاید ہی ان کی بات کو سن رہی تھی. اس کی تمام تر توجہ تو اس نکاح کے پیپر پر چلی گئی تھی, جس میں رابعہ کا ننھا سا انگوٹھا نکاح کے سائن کی جگہ پر لگا ہوا تھا, جبکہ الف کا سائن تھا جس میں اس نے بڑا سا اردو میں الف لکھا ہوا تھا. حیرت تھی کہ رابعہ اس سائن کو اب سمجھ پائی تھی. اب وہ بنا تاثر کے بس بیٹی اس نکاح کے پیپر کو گھور رہی تھی. پھر وہ اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی. کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے اپنا فون بجنے کی آواز آئی تھی. اس نے پیپر کو رکھ کر اس فون کو دیکھا تھا. پھر اگلے ہی لمحے وہ فون کاٹ چکی تھی. فون کاٹ کر اب وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی. آنکھوں میں خاموشی تھی, نہ بھیگ رہی تھی اور نہ سہک رہی تھی. پیپر پھر سے اس کے ہاتھوں میں تھا. فون پھر سے بجنا شروع ہوا, مگر وہ اس فون کو اگنور کیے بیٹھی تھی. پھر ہاتھ بڑھا کر فون کاٹ چکی تھی. پھر ایک میسج ٹون کی آواز آئی تھی, جس پر اس نے فون کے اسکرین کی طرف جھانکا تھا. فون سائڈ ٹیبل پر رکھا تھا. آنکھوں میں چڑ آئی تھی. اس نے آنکھیں دوسری طرف گھمائی تھی. پھر کسی خیال سے ہاتھ بڑھا کر وہ میسج پڑھنے لگی تھی. مائی صاحب نائلہ اور نورے سے رخصت لے کر بس نکل رہی تھی. ارے بیٹی جاؤ گی کیسے؟ الف چھوڑ دے گا آپ سب کو. نائلہ نے اسے اٹھتے ہوئے دیکھ کر کہا تھا. نہیں آنٹی, بہت شکریہ, گاڑی لے کر آئی تھی میں. مائسا نے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا تھا. او آپ کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے؟ نورے نے کچھ حیرانی اور کچھ رقص سے کہا. جی نورے, ابھی سیکھ رہی ہوں. گاڑی لینڈنگ پر ہے, مائسا نے اسے بتایا. آپ ہی بس, پھر تو میں آپ سے ہی گاڑی سیکھوں گی پکا, کیونکہ الف بھائی تو شاید ہی مجھے سکھائیں گے کچھ. نورے نے فون میں مصروف الف کی جانب دیکھ کر کہا تھا, جبکہ الف نے اس کی بات سنی انسنی کی تھی. نورے, جب 18 کی ہو جاؤ گی تب سکھا دوں گی, مائسا نے کہا تھا. چلے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں. نورے اٹھ کر ان تینوں کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی تھی. لو بھائی, نورے کو تو لاہور میں اپنی نئی دوست مل گئی. اچھا ہے, میری بچی کا دل لگ جائے گا, نائلہ نے الف کو مخاطب کر کے کہا تھا. جی, الف نے بھی سرسری سا جواب دیا تھا, اور پھر وہ چابی لے کر خود بھی باہر نکل گیا تھا.
مارتا گاڑی میں ان دونوں بچیوں کو چھوڑ کر اب تارا بیگم کی کوٹھی کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس نے گاڑی کی اسپیڈ سلو کر کے موبائل میں وقت دیکھا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ پھر اس نے کسی کو کال ملا کر فون ڈیش بورڈ پر رکھا تھا۔ السلام علیکم گل بانو، مارتا نے فون پر کال اٹھانے کا سائن دیکھ کر کہا تھا۔ مارتا پہنچ گئی تھی سر الف کے گھر؟ گل بانو نے پوچھا تھا۔ مقابل نے دھیمی باریک سی آواز آئی تھی۔ ہاں پہنچ گئی تھی اور اب بس گھر کی جانب جا رہی ہوں۔ تم بتاؤ مجھے کال کیوں کی تھی؟ مائسا نے سامنے روڈ کی جانب نظر رکھ کر پوچھا تھا۔ ہاتھ اسٹیئرنگ وہیل پر تھے۔ ایک پیغام آیا ہے استاد محترم کی طرف سے، ہم 3 لڑکیوں کے لیے، گل بانو نے کہا تھا۔ کیسا پیغام؟ مائسا نے ناسمجھی سے کہا تھا۔ ایک پلان کے تحت استاد محترم نے کہا ہے کہ 3 خواتین جن کو گھر کی طرف سے اجازت مل جائے انہیں کراچی جانا ہوگا، گل بانو نے بتایا تھا۔ کراچی کے نام پر مائسا کے ذہن میں اچانک سے ڈھیر ساری سوچیں آ گئی تھی۔ اسے گاڑی سائڈ پر روک دی تھی اور فون ہاتھ میں اٹھا لیا تھا۔ کراچی کس لیے؟ اس نے گل بانو سے پوچھا تھا۔ استاد معین شامی نے بتایا کہ کمپنی کے پلان کی طرف سے وہاں لاہور سے بھی سنگین ایک اٹیک ہونے والا ہے اور اسی کو روکنے کے لیے وہ اپنی ٹیم وہاں بھیجنا چاہ رہے ہیں، گل بانو نے تفصیل سے بتایا۔ گل، میں بات کروں گی گھر پر، اگر اجازت مل گئی تو بتا دوں گی ورنہ کسی اور کو لے لینا، مائسا نے سوچ کر کہا تھا۔ اب اس نے اپنی تنظیم کی کسی لڑکی کو نہ اپنے گھر کا بتایا تھا اور نہ یہ بتایا تھا کہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں اور وہ یہاں ایک کوٹھے پر رہتی ہے۔ نہیں مائسا، استاد محترم نے میرا اور تمہارا نام خاص طور پر لیا ہے، تمہیں جانا ہی ہوگا، گل بانو نے بتایا تھا۔ اچھا، لیکن پھر بھی میں کل ہی بتاؤں گی، مائسا نے ٹال دیا تھا۔ اللہ حافظ، مائسا نے سوچ سے بھرے لہجے میں کہا اور اب وہ فون رکھ چکی تھی۔ وہاں سے گاڑی آگے آتے وقت مائسا نے کسی گاڑی میں ایک شخص کو دیکھا۔ بلا ساختہ اس کی نظر دوبارہ اس طرف گئی۔ بلا شبہ وہ زیام ہی تھا۔ وہ دوسری بار اپنے سامنے زیام کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھتے دیکھتے زیام اس سے تھوڑا فاصلے پر ایک میڈیکل اسٹور پر رکا تھا اور اب وہ اپنی گاڑی سے اتر کر میڈیکل اسٹور سے کچھ خرید رہا تھا۔ سفید ڈھیلا سا کرتا اور سفید شلوار میں ملبوس تھا، وہی داڑھی تھی، چہرے پر وہی سنجیدگی، شاید ہی مائسا نے اسے کبھی مسکراتے دیکھا تھا۔ اب وہ گاڑی کی اس مکمل توجہ سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر میڈیکل اسٹور پر ٹھہر کر وہ گاڑی میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا تھا۔ مائسا نے اپنے کمرے میں پہنچ کر عبایا اتارا تھا۔ دونوں ہاتھ تھکن کے مارے اس کے چہرے پر پھیل گئے تھے۔ اب اس کی آنکھیں رابعہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ نیچے کارپیٹ پر وہ صندوق کھلا پڑا تھا تو رابعہ نے آخر یہ صندوق کھول لیا، مائسا نے خود سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس صندوق کے علاوہ اسے وہاں موجود چند تصویریں نظر آئی تھیں۔ ان پر اس نے سرسری سے نظر ڈالی اور واش روم کی جانب فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آ کر بے ترتیب چیزوں کو ترتیب دیتے ہوئے اس کی ان تصویروں پر دوبارہ نظر گئی تھی۔ سب سے پہلی تصویر کو اس نے کہیں دیکھا تھا، اب وہ ہاتھ بڑھا کر ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تصویریں وہ آج ہی اس گھر میں دیکھ کر آئی تھی۔ الف بھائی کے گھر میں یہ تصویر فریم کیوں تھی؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ رابعہ کا الف بھائی سے کیا تعلق؟ اس کے ذہن میں سوالات آئے تھے۔ پھر وہ سر جھٹک کر ان تصویروں کو رکھ چکی تھی۔ سوچوں کے دھاگے چاہے کتنے ہی کس کے باندھ دیے جائیں، اس وقت ڈھیلے پڑ جاتے ہیں جب آنکھیں بند کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی اور ذہن زیام کی صدا لگا رہا تھا۔ حالانکہ وہ سوچوں پر قابو کرنا جانتی تھی مگر آج وہ بے قابو تھی۔ اس نے یاد کیا تھا جب اس کے روانہ ہوتے ہی وہ میڈیکل اسٹور کی جانب بڑھ گئی تھی۔ بھائی یہ جو ابھی گئے ہیں کون سی دوائی لے کر گئے ہیں یہاں سے؟ وہ میڈیکل اسٹور پر موجود ایک لڑکے سے پوچھ رہی تھی۔ یہ جو ابھی گئے ہیں، وہ اپنے سامنے موجود مکمل عبائی میں اس لڑکے کے سوال پر عجیب طرح سے بولا تھا۔ جی وہی، مائسا نے دوبارہ کہا۔ وہ تو سر درد کی گولی لے کر گئے ہیں، اکثر لے کر جاتے ہیں، اس لڑکے نے مکمل بتایا۔ تو آخر زیام کو سر درد کی دوا کی ضرورت پڑ ہی گئی، کیوں بھلا؟ اس کی زندگی میں کیا پریشانیاں آ گئیں جو خود ہی ایک پریشانی ہے دوسروں کے لیے؟ ضرور یہ داڑھی بڑھانا اور یہ صوفے لباس پہننا، خود کو اچھا دکھانا، سب کسی نئے گیم کا حصہ ہوگا، پھر کسی معصوم کی زندگی برباد کرنے کا پلان بنا رہا ہوگا۔ آخر یہ شخص اس انجام کو پہنچے گا۔ اس نے ہاتھ بائیں آنکھ پر رکھے، آنکھیں بند کیے سوچا۔ ایک رنگ جسے وہ سب محبت کہتے ہیں، اس ایک رنگ کے بھی تو کئی رنگ ہیں۔ جیسے وہ سب کچھ کر کے بھی محبت کو نہ ختم کر پائی تھی، وہ نہ نفرت میں بدل پائی تھی۔ شہر لاہور میں اس وقت بارش کا موسم تھا۔ بادل آسمان پر چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے۔ چاند کی چاندنی بادلوں کے گہراؤں میں کہیں چھپ کر رہ گئی تھی۔ وہ اس وقت تیز تیز قدم بڑھاتی لاہور کی لمبی کھلی سڑک پر چل رہی تھی۔ اسکارف سر پر ایسے ہی لپیٹا ہوا تھا، لمبا سا کوٹ اور موٹے جوتے پہنے وہ تیز تیز چل رہی تھی۔
چہرہ ضبط آزما تھا، آنکھیں بہہ رہی تھی جسے وقت پر وقت سے اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہی تھی۔ وہاں رات کے وقت سب اس جذباتی لڑکی کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ سیدھے سیدھے لمبے سے روڈ پر بس چلتی جا رہی تھی۔ اوہ ہو! بائکوں پر گزرتے ہوئے لڑکوں نے زور زور سے آوازیں لگائی تھی۔ وہ روڈ پر رابعہ کی طرف سے گزرے تھے، وہ جو روتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی۔ اس نے بھیگی آنکھوں سے پلٹ کر ان بدماشوں کو دیکھا تھا، پھر سر جھٹک کر مزید رونی صورت بنا کر سیدھا اسی انداز میں چلنے لگی۔ پیچھے بائک کی تیزی سے بریک کی آواز سنائی دی تھی۔ نہ صرف بریک کی آواز آئی تھی بلکہ ساتھ شور کی بھی آواز تھی، جیسے بائک زمین سے جا لگی ہو۔ رابعہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 بائکوں پر سوار 4 لڑکے تھے اور اس وقت زمین بوس ہوئے پڑے تھے۔ ایک پل کو وہ ٹھہر کر آنسو روکے انہیں دیکھنے لگی۔ بہت اچھا ہوا، اس کے منہ سے بلا ساختہ نکلا تھا۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ وہ آس پاس کے چند لوگوں کو ان چاروں کی طرف بڑھتا دیکھ رہی تھی۔ ان میں سے وہ سب کے سب ہی زخمی تھے، جبکہ اس کے آنکھوں کے سامنے وہ چہرہ آیا تھا جس کی وجہ سے وہ روئی تھی۔ وہ اس سے کافی فاصلے پر کھڑا سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ بھیگی آنکھوں سے بھی اسے پہچان گئی تھی، مگر اب وہ اس کے یہاں موجود ہونے پر حیران نہیں ہوئی تھی۔ اس نے غصے میں پلٹ کر مزید تیزی سے چلنا شروع کر دیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے آنسو کو سکھا رہی تھی، بالوں کی جوڑے سے نکلتی لٹوں کو ہلا رہی تھی، جبکہ اس کا کوٹ اور اسکارف سر پر اپنی جگہ ٹکا تھا۔ آس پاس آبادی نہیں تھی، جنگلی جھاڑیاں تھی۔ کچھ دیر یوں ہی چلتے چلتے اس نے سر کو پیچھے گھما کر دیکھا۔ وہ اس تماشے سے بہت دور آ گئی تھی، مگر اسے اپنے پیچھے کوئی بھی نہ دکھا تھا۔ آگے پلٹنے پر وہ چوکی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا، وہی لمبی پلکیں اور گہری آنکھیں لیے۔ چہرہ بالکل نہیں بدلا تھا اور نہ اس کے دیکھنے کا ڈھنگ بدلا تھا۔ اگر کچھ بدل گیا تھا تو اب ان دونوں کا رشتہ تھا۔ وہ چپ چاپ بس اس کے سامنے کھڑا تھا، اپنی مخصوص بلینک جیکٹ میں، جو کہ نورے کے مطابق وہ خاص سیلین سے تہی وقت ہی پہنتا تھا، جبکہ وہ بھی بالکل خاموش تھی۔ الف کا ہاتھ اس کے اسکارف پر گیا تھا۔ اس نے سرے گرتے گرتے اس کے اسکارف کو تھام کر واپس سر پر ٹکا گیا تھا۔ وہ پہلے اسے ٹھیک اپنے سامنے کھڑا دیکھتی رہی، پھر اس کے اسکارف صحیح کرنے پر بھی خاموش تھی، اور اب وہ برابر سے نکل کر آگے بڑھ گئی تھی۔ رابعہ! الف نے اس کے آگے بڑھ جانے پر پلٹ کر اسے پکارا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک گئی تھی، آنکھیں بھیگی تھی۔ مر گئی، سامنے سے جلا کٹا جواب آیا تھا۔ سیلین! الف نے اب اسے دوسرے نام سے پکارا تھا۔ ماسکو میں رہ گئی، مزید جلا کٹا جواب آیا تھا۔ تمہیں یاد نہیں تھا تو اس میں کیا کرتا؟ میں نے تو بچپن میں اپنی مرضی سے نکاح کیا تھا تم سے۔ بہت چاہت سے سکندر انکل سے خود کہا تھا میں نے کہ آپ رابعہ کو کب تک سنبھالیں گے، کچھ حق مجھے بھی دے دیں اس پر، جب آپ اس سے دور ہوں تو میں سنبھال لوں گا اسے۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا مدھم سے لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ سانس روکے سامنے روڈ پر نظر رکھے اسے سن رہی تھی، لب خاموش تھے۔ پہلے تو وہ میری بات کو مذاق سمجھے، مگر میری سنجیدگی اگلے ہی لمحے میں سمجھ آ گئی تھی۔ اس وقت میرا ہاتھ پکڑا، وعدہ لیا مجھ سے کہ میں کبھی کتنے ہی برے حالات میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا، اور میں نے وعدہ کیا سچے دل سے۔ ایک بچے کا دل کتنا پاک اور صاف ہوتا ہے یہ تو تم جانتی ہی ہو۔ ہونٹوں کو سختی سے بھینچے وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹی تھی، اور پھر ماسکو میں مجھے اجنبیوں کی طرح ملے، مجھے بے وقوف بناتے رہے، میرے سامنے سچے ساوتری ہونے کا ناٹک کیا۔ میں نے تمہیں اپنے بابا کا بتایا اور تم خاموش رہے، جبکہ تم جانتے تھے کہ میں کتنی تڑپ رہی تھی اپنے بابا سے ملنے کو۔ تم جانتے تھے، لیکن تم نے کھیل بنا دیا الف، سب کچھ ایک کھیل بنا دیا۔ اور بابا، مجھے تو ان پر حیرت ہے، امی اور مجھے تارا بیگم کے آگے ڈال کر وہ کس طرح ماسکو جا سکتے تھے؟ انہوں نے ہماری جان تک کی پرواہ نہیں کی۔ الف نے اسے بغور دیکھا تھا۔ وہ صرف اس سے ہی نہیں، سکندر علی سے بھی بدگمان ہو رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے جیسے پھٹ پڑی تھی۔ میں کسی کو صفائی نہیں دیتا، یہ شرف بھی صرف تمہیں ہی نصیب ہو رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا، میں نے کچھ بھی پلان نہیں کیا، میں نے جو کیا تمہارے بابا سکندر علی کے کہنے پر کیا۔ تمہارا ماسکو میں آنے کا پلان کیسے بنا تھا، یاد ہے تمہیں؟ الف اب اس کی جانب دیکھ کر پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کسی نے نہیں، وہ میں خود سوچا تھا۔ کس نے کہا تھا تمہیں کہ تمہارے بابا ماسکو میں ہیں؟ سوچو، اب الف نے تفصیل سے سوال پوچھا تھا۔ میں امی کے پاس آئی تھی بابا کا پوچھنے، مجھے ہر حالت میں بابا کا پتہ لگانا تھا۔ تب شانوں کے منہ سے نکل گیا تھا کہ سکندر علی ماسکو میں ہے۔ امی نے انہیں آنکھیں بھی دکھائی تھی، لیکن میرے لیے اشارہ کافی تھا۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ رابعہ نے آنکھیں چھوٹی کیے پوچھا تھا۔ الف اس کی طرف سمجھ جانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ تو کیا شانوں؟ رابعہ خود سے نتیجے پر پہنچ چکی تھی۔ ہوا کی تیز لہر نے دونوں کو ٹھنڈک کا احساس دلا رہی تھی، جبکہ اب ہلکی ہلکی فوار اوس کی طرح پڑنا بھی شروع ہو گئی تھی۔ شانوں سکندر علی کی سب سے قابل اعتماد
वर्कर में से एक है। उन्होंने इसे मुकम्मल तुम दोनों की हिफाजत के लिए तारा बेगम की गुलामी करने का काम दिया था, और देखो वो आज तक इस काम में अच्छी तरह लगी हुई है। मतलब शानो भी मुझे बेवकूफ़ बनाती आ रही है। राबिया अब एक हाथ सर पर रख के झंझलाहट से बोली, इसी ने तुम्हें भी मेरा पाकिस्तान का नंबर पकड़ाया होगा, जब भी तुमने इन नॉन नंबर से मुझे मैसेज किया। अब राबिया काफी कुछ खुद समझ रही थी, और तभी तुम मास्को में मुझे मिले। मतलब बाबा हमसे कभी बेखबर नहीं रहे। वो अब अपने सवाल का खुद ही जवाब तलाश कर रही थी। अलिफ अब इसे खड़ा खुद ही जवाब करता देख रहा था। अच्छा किया जो बाबा की सफाई दे दी। अब मैं सिर्फ तुमसे बात नहीं करूंगी। वो गर्दन मोड़कर खड़ी हो गई थी। बस बीवी बनते ही हद से ज्यादा नखरे दिखाना शुरू कर दिए। देखो बहन, मैं तुम्हें इसका कहा अभी हलक नहीं था कि राबिया फटी फटी आंखें लिए इसकी जानिब मुड़ी थी। बहन? अलिफ, तुमने अभी मुझे बहन कहा? तुम बहन कैसे कह सकते हो मुझे? छी 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 छी, तुम वो शदीद गुस्से से उसकी जानिब मुड़कर बोली थी। अलिफ बहुत जोर से हंसा था, होंठ फैल गए थे। अब खुद ही देख लो कि लड़कियां कितनी मनती होती हैं। मैंने बीवी और बहन दोनों कहा, मगर तुमने बहन पर आंखें बाहर निकाल ली। तुम मुझे बहन कहो, भाई कहो, जो कहना है कहो, मेरी जान छोड़ो, मैं जा रही हूँ। राबिया ने गज होते हुए हाथ जोड़ लिए। सेलीन? अलिफ ने उसके बढ़ते कदमों को देखकर आवाज लगाई थी। राबिया ने ना चाहते हुए भी इसे देखा था, मगर इसे वहां से अलिफ की आवाज तो आई थी, मगर अलिफ नजर नहीं आया। इधर इधर, नीचे अलिफ की आवाज दोबारा सुनाई दी थी। तब राबिया ने हैरानी से नीचे देखा था। वो एक गुस्से को जमीन पर टिकाए नीचे बैठा हुआ था। राबिया एकदम चौंकी थी। इसे इस सब की तवक्का नहीं थी। उठो अलिफ, सब लोग देख रहे हैं। ये कोई मास्को नहीं है, लाहौर है। अभी पुलिस ने पकड़ कर ले जाना है तुम्हें। राबिया ने इसकी जानिब झुककर कहा था। जोजा मोहतरमा, पहले ये रिंग कबूल करें। इसने एक खूबसूरत सी रिंग हाथ में पकड़ी हुई थी। व्हाइट कलर की वो एक चमकदार सी बहुत सिंपल सी रिंग थी। राबिया पहले ही इधर उधर देखकर शर्मिंदा हो रही थी, और अब इसके रिंग देने पर वो झपट कर रिंग ले चुकी थी। अल्लाह हाफिज। और अब इसे कहती वो बगैर नजर डाले वहां से सीधा पलट गई थी। मैं इतनी आसानी से तो हरगिज नहीं मानूंगी मिस्टर अलिफ, तुमने मुझे इतने अरसे तक बेवकूफ बनाया है। वो इस रिंग को हाथ में पकड़े बोली थी। इतने में बराबर से अलिफ की गाड़ी इसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। बैठो, घर छोड़ दूं, अलिफ ने शीशा नीचे करके कहा था। नो थैंक्स, वो साफ मना कर चुकी थी। वो 4 लोग तुम्हारी वजह से जख्मी हुए हैं, अब तुम्हें और कितनों के हाथ पैर तुड़वाने हैं? अलिफ ने कुछ देर पहले वाले वाकये की तरफ इशारा किया था। एक पल में वो समझ गई थी कि इसमें भी अलिफ का ही कोई हाथ था, क्योंकि वो लोग इसकी तरह सीटी मारते हुए गुजरे थे। एक पल में दोबारा इसने अपने माथे पर हाथ रखा था, और फिर चुपचाप गाड़ी में बैठने लगी। रुको, अलिफ अपनी सीट से उतरता हुआ बोला था। फिर इसने खुद आकर गाड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही बहुत से लाल और सफेद कलर के गुब्बारे अंदर से बाहर की तरफ निकले और हवा में उड़ गए थे। राबिया मजीद चौंकी थी जब अंदर बैठे से ही इसकी नजर लाल कलर की गजरों पर पड़ी थी। अब इसे अंदाजा हुआ था कि वो गाड़ी में बैठने का फैसला गलत कर चुकी है। वो हर तरह से इसे मना रहा था, और वो दिल से मान भी गई थी, मगर चेहरा फिर भी संजीदा रखा हुआ है। अलिफ अब दूसरी तरफ आकर बैठ चुका था, और वो इससे नजरें चुरा चुकी थी और जानकर बाहर की जानिब देख रही थी। ये गजरे जोजा मोहतरमा राबिया अलिफ के लिए खरीदे थे। अलिफ ने गाड़ी स्टार्ट करके कहा था। साथ ही वो एक सरसरी नजर इस पर डाल चुका था। अच्छा, इसने सरसरी कहा था, मगर इसका दिल बहुत जोर से धड़का था। अलिफ ने एक गहरी सांस लेकर गाड़ी दोबारा एक तरफ को लगाई थी, और अब वो उसे ही देख रहा था। तुम जानती हो, मैं तुम्हें बचपन में सीन कहता था, इसने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिस पर वो एक नजर इसकी तरफ डाल चुकी थी। तुमसे ज्यादा इस बात का दुख हुआ मुझे कि तुम्हें अपना हसीन बचपन याद नहीं जिसमें मैं था, लेकिन मुझे सब याद था। इसलिए मैं जान बनकर तुमसे मिला, ताकि आहिस्ता आहिस्ता तुम्हें सब याद दिला सकूं। इसीलिए तुम्हें सेलीन पुकारा था। वो अब इंतहाई धीमे लहजे में इसे मनाने की कोशिश कर रहा था। ये सेलीन कैसा नाम हुआ भला? वो अब नाराज नहीं थी, बस नखरे दिखा रही थी। इसकी वजह भी थी एक। फ्रेंच में सील नमक को कहते हैं, और तुम बचपन में जब भी मुझे कुछ कहती थी, मुझे नमकीन सा लगता था। तुम कभी प्यार से बात नहीं करती थी, इसलिए चिढ़कर मैंने तुम्हें सेलिन कहा था। वो मुस्कुरा कर बोला था, जिस पर वो भी हंसी काबू न रख पाई थी। अच्छा, तो मतलब फिर तुम मुझे जलेबी या फिर नूडल कहना चाहिए। तुम कभी सीधी बात ही नहीं करते। राबिया ने भी इसका सन इसे लुटाया था। कुछ पल खामोशी से कटे थे, फिर इसने हाथ बढ़ाकर इन लाल फूलों वाले गजरे को उठाया था, जो सर्दी की वजह से बहुत ज्यादा ठंडे हो रहे थे। दूसरा हाथ इसने सेलीन की जानिब बढ़ाया था। सेलीन ने इसका चेहरा देखा था। वो इंतहाई संजीदा था। खैर, संजीदा तो वो भी थी,
اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ رابعہ، میرا شدت سے دل تھا کہ کسی دن تمہارا ہاتھ پکڑوں تو تمہیں بھی یہ خیال آئے کہ یہ ایک حلال رشتہ ہے، ورنہ میں ماسکو میں ایسا کرتا تو تمہاری طرف سے یہ ایک بے نام سا رشتہ ہوتا، تم اسے چاہ کر بھی کوئی نام نہ دے پاتی۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں کہتا ہوا اس کے دونوں ہاتھوں میں گجرے پہنا چکا تھا۔ رابعہ نے ایک گہری سانس لی تھی اور گاڑی چلنا شروع ہو گئی تھی۔